السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، اب جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق ہونے والے علماء اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر ممبروں سے، محرابوں سے، چھوٹے بڑے جلسوں سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام میں نفرت ڈالتے ہیں۔ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے، انہیں کافر کہنے سے روکا ہے، کافر کہنے سے منع کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بریلی مذہب کے دعوے دار، بریلی مذہب پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے فالوورز کہنے والے، دھڑلے سے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے انہیں کافر کہتے ہیں اور انہیں الٹی سیدھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہا ہے، انہیں کافر کہنے سے منع کیا ہے، کافر نہ کہنا ہی پسندیدہ سمجھتے ہیں؟ اگر مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہتے ہیں تو یہ بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ تو ہم آپ کے سامنے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی 2 کتابوں کا حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنا پسند نہیں کرتے ہیں، ساتھ میں اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کافر کہنے سے منع کیا ہے۔ جی ہاں، ایک حوالہ ہے الکوکبۃ الشہابیہ، صفحہ نمبر 235 اور 236 پر۔ کیا ہے؟ اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان، ماخوذ و مختار و مرضی و مناسب 4 الفاظ ہیں، ماخوذ و مختار و مرضی و مناسب، کافر کہنے سے روکا انہوں نے، زبان کو روکنا ہی ان کے نزدیک مختار ہے، پسندیدہ ہے، مناسب ہے۔ اس میں تو کچھ سخت الفاظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ ایک حوالہ تمہید ایمان صفحہ نمبر 160 کا ہے، آپ اسے دیکھیے۔ حاشا للہ، حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو ابھی تک مسلمان ہی مانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں۔ اور آگے دیکھیے، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سبحان الصبح میں بھی اسی طریقے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن 2 کتابوں کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں صاف ہے، وضاحت کے ساتھ ہے کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے بانی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے سے منع کیا ہے، انہیں مسلمان مانا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کو کافر کہنے سے منع کیا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنی متعدد کتابوں میں حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے سے منع کیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں برابر اپنے اسٹیجوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، جمعے کے خطبوں میں، جمعے کے بیانات میں، جہاں پر انہیں موقع ملتا ہے، مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہوئے ان کی زبان تھکتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت تو انہیں کافر کہنے سے منع کر رہے ہیں، دوسری طرف بریلوی انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ آخر کیوں اپنے مذہب کے بانی اور اپنے مذہب کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بریلوی اپنے مذہب کے بانی، اپنے مذہب کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں، اسی لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ سچائی معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔